نظم نمبر 4 پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، صفحہ نمبر 115. کوسچن نمبر 6 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. شجر، اشجار، شجر، اشجار، اوراق، ورق، اوراق، ورق، طیور، طائر، طیور، طائر، پرندے، نغمہ، گیت. اس کی جمع کیا ہوگا؟ نغمہ، نغمات، سبق، اسباق، سبق، اسباق، ملت، ملل، ملت، ملل، رابطہ، روابط، رابطہ، روابط، فرد، افراد، فرد، افراد، اقوام، قوم، اقوام، قوم. کوسچن نمبر 7 سوال نمبر 7 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ان الفاظ کے بیٹا آپ لوگوں نے متضاد الفاظ لکھنے. خزاں، بہار، خزاں، بہار، گل، خار، گل کے معنی پھول، خار کانٹے، گل، خار، لازوال، زوال، لازوال، زوال، اتفاق، نفاق، اتفاق، نفاق، امید، نا امیدی، امید، نا امیدی. اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ واضح کریں. اعراب اس کا میں تلفظ پڑھتی ہوں، آپ اس کا درست تلفظ پڑھیں. فصل، فصل، صحاب، سین کے اوپر اور ہی کے اوپر زبر آئے گی، صحاب. بریدہ، بے کے اوپر پیش، رے کے نیچے زیر، بریدہ، دال کے اوپر زبر، بریدہ. گلستان، گاف کے اوپر پیش، لام کے نیچے زیر، گلس، تے کے اوپر زبر، گلستان. سبق، دونوں پہ زبر آ جائے گی، سین اور بے دونوں پہ زبر پڑے، سبق. سبق، روزگار، روزگار، رے کے اوپر پیش، خلوت، خے کے اوپر بھی زبر اور واؤ پہ بھی زبر، خلوت. امید، میم کے اوپر شد آئے گی، الف کے اوپر پیش، امید، میم کے نیچے زیر اور اس پہ جزم آ جائے گی، امید. مصرع مکمل کریں. بیٹا یہ ایم سی کیو کے لیے یہ مصرے جو ہیں اسی طرح سے آپ کو آئیں گے اور آپ نے مکمل کرنے ہوں گے. ہر جو نظم آپ پڑھیں اس کے ہر مصرے کو ایم سی کیو کی صورت میں یاد کریں. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ. ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے. جو نغمہ زن تھے خلوت ابراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت ابراق میں طیور. ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. بیٹا یہ جو کوسچن ہے علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے، اس کا آنسر آپ لوگ لکھ لیں. میں یہ بول دیتی ہوں اور آپ کو سمجھا دیتی ہوں، آپ نے اس کو اپنے پاس لکھ لینا ہے. علامہ اقبال نے
شاخ اور درخت کے تعلق سے علامہ اقبال نے شاخ اور درخت کے تعلق سے فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے. فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے. فرد خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرد بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فرد کی ہستی قوم سے وابستہ ہے. فرد کی ہستی قوم سے وابستہ ہے. قوم سے کٹ کر فرد اپنی ہستی کو کھو دیتا ہے. قوم سے کٹ کر فرد اپنی ہستی کو کھو دیتا ہے. جس طرح ایک شاخ درخت سے کٹ جائے تو دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک شاخ درخت سے کٹ جائے تو دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی، اسی طرح فرد کی ہستی اور اس کی کامیابی قوم سے وابستہ ہے. اسی طرح فرد کی ہستی اور کامیابی اور اس کی کامیابی قوم سے وابستہ ہے. یہ اس کا آنسر ہے. اس طرح کے جو کوشچن آنسر ہیں وہ آپ انہیں باقی کوشچن آنسر کے ساتھ ملا کر یاد کرنے ہیں. ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو آپ کو یاد ہوں، جیسے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ اسی پیج کے لاسٹ میں لکھا بھی ہوا ہے. آپ اسی پیج کے لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لاسٹ میں نیچے دیا ہوا ہے، یہ شعر لکھا ہوا ہے یہاں پہ. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ اس نظم کے لیے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اس پوری نظم میں آپ اس شعر کو ہر شعر کا ریفرنس بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. کوسچن نمبر 12 فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے. اس نظم سے مزید مرکب اضافی تلاش کر کے یہاں پہ لکھیں. آپ نے ابھی نظم پڑھی، میں نے اس کے اندر بھی آپ کو مارک کروائے اور یہ بھی سمجھایا کہ مرکب اضافی کیا ہوتے ہیں. مرکب اضافی کی پہچان کا، کے، کی یا اضافت کی زیر ہے. جیسے اس کے نیچے یہ اضافت کی زیر لگی ہوئی ہے، فصل خزاں، یہ اضافت کی زیر آپ کو نظر آ رہی ہے لام کے نیچے، اور اس کا مطلب خزاں کا موسم. اب آپ نے مرکب اضافی لکھیں صحاب بہار، عید خزاں، صحاب بہار. اس کے آگے یہاں لکھتے ہیں صحاب بہار، عید خزاں، جیب گل، امید بہار، قاعدہ روزگار. قاعدہ روزگار کوئی سے بھی 5 آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، وہ آپ نے اب لکھ لینے ہیں. یہ نظم یہاں پہ بیٹا مکمل ہو گئی ہے. اور اب میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ سے پوچھتی ہوں جو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہ نظم علامہ اقبال کی، میں دوبارہ سے اس کو دہرا رہی ہوں، یہ نظم علامہ اقبال ملی شاعری کی بہترین مثال ہے. علامہ اقبال کا انداز جو تھا وہ مثال دے کر بات کرنے کا تھا. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مثال دے کر بات کرتے تھے. جیسے ان کی نظم ہے ایک پہاڑ اور گلیری، ایک مکڑا اور مکھی، اور اسی طرح سے بہت ساری نظمیں ہیں جن میں انہوں نے مثال دے کر کوئی بھی بات سمجھانی چاہیے بچوں کو تو سمجھائی ہے. یہاں پر وہ اس نظم میں براہ راست مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر انہیں قومی یکجہتی کا درس دے رہے ہیں کہ ان میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. تو بیٹا یہ پوری نظم اس میں انہوں نے ایک درخت اور ایک ٹہنی کی، ایک شاخ کی مثال دی ہے. اور ایک درخت اور ٹہنی کی مثال سے یہ واضح کیا ہے کہ جو مسلمان بھی اپنی قوم سے جڑا رہتا ہے، جس طرح ایک ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور اس پر
موسم کا کوئی پھر اثر نہیں ہوتا، لیکن جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جن بچوں نے کل اچھی طرح سے لیکچر نہیں لیا وہ دوبارہ سے تھوڑی سی میں اس کو دہرائی کروا رہی ہوں، سن لیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، جو ٹہنی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، ممکن نہیں ہری اور صحاب بہار سے، وہ بہار کے موسم میں برسنے والے بادل سے ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے، لازوال نہ ختم ہونے والا، عید خزاں خزاں کا موسم، عید خزاں خزاں کا موسم۔ بیٹا اس پوری نظم کے اندر آپ نے ایک جیسے الفاظ جو ہیں، ایک جیسی لائنیں جو ہیں وہ تشریح کے لیے یاد رکھنی ہیں تھوڑی سے۔ اس میں جتنی بھی لائنیں ہیں آپ نے ایک جیسی تشریح کے لیے یاد رکھنی ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ سے لیا گیا ہے۔ یہ لائنز آپ کے اس میں نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال اسلام کے علم بردار اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے داعی تھے، اور اس شعر میں وہ فرد کے ملت کے ساتھ رابطے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی لائنز جو ہیں یہ آپ نے ہر شعر میں ایک جیسی لکھنی ہیں، کیونکہ پوری نظم کا مرکزی خیال ایک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی لائنز جو ہیں وہ ایک جیسی رہیں گی۔ اس کے بعد آگے جو شعر سے متعلقہ لائنز ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہیں کہ جو ٹہنی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہار کے بادل برسنے سے کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ شعر نمبر 2۔ ہے لازوال عید خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، کہ جو ٹہنی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جو ٹہنی اس کے واسطے کس کے لیے؟ جو ٹہنی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پتوں اور پھلوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے، یعنی کہ اس کا تعلق پتوں اور پھلوں سے ختم ہو جاتا ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ بیٹا اس شعر میں علامہ اقبال یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمان تیرے باغ میں بھی خزاں کا موسم ہے، تیرے باغ میں بھی خزاں کا دور دورہ شروع ہو گیا ہے، خالی ہے جیب گل پھولوں کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے۔ آپ مفہوم میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن تشریح میں آپ زر کامل عیار سے مراد زردانے لکھیں گے۔ تشریح میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ زر کامل عیار سے مراد زردانے ہیں، پھولوں میں زردانے ہوتے ہیں جو ان کی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن سے وہ تر و تازہ رہتے ہیں، ان کی تر و تازگی کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر زردانے نہ ہو تو پھول سوکھ جاتے ہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر انہیں درس دیتے ہوئے کہتے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو قوت ایمانی سے محروم ہو چکا ہے۔ کس چیز سے محروم ہو چکا ہے؟ قوت ایمانی سے، خدا پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بیٹا اس سے اگلا جو شعر ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت ابراق میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، نغمہ زن تھے جو پرندے، طیور پرندے، طیور طائر کی جمع، اس کے معنی پرندے ہیں۔ اس سے مراد ملت اسلامیہ کے وہ عظیم بیٹے، وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے جذبہ آزادی بیدار کیا۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، جو پرندے تیرے سایہ دار درختوں کی پتوں کی اوٹ میں چھپ کر گیت گایا کرتے تھے اب وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔
शाख बुरीदा से, शाख बुरीदा कटी हुई शाख से, सबक अंदोज हो के तू, सबक अंदोज सबक हासिल कर के नाशनाए कायदा रोजगार से। ये बेटा सारे हर लाइन आपका एमसीक्यू है, आपने हर लाइन को एमसीक्यू की सूरत में याद करना है, हर मिसरे को एमसीक्यू समझें। शाख बुरीदा कटी हुई शाख से सबक हासिल कर, ए मुसलमान तू दरख्त से कटी हुई टहनी से, दरख्त से कटी हुई शाख से सबक हासिल कर, क्योंकि तू जमाने के असूलों से ना वाकिफ है। यानी इल्लामा का इकबाल कहते हैं कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तू जमाने के असूलों से, कवायद और ज़वाबित से नावाकिफ है। मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, मिल्लत कौम, मिल्लत कौम, राबता ताल्लुक उस्तवार रख, कायम रख, मजबूत रख। बेवस्ता रहे शजर से, बेवस्ता रहे जुड़ा रहे, शजर दरख्त, उम्मीद बहार रख, बहार की उम्मीद रख। के मुसलमान तू अपनी कौम के साथ जुड़ा रहे और बहार की के दरख्त के साथ जुड़ा रहने में ही बहार की उम्मीद रखी जा सकती है, बहार की उम्मीद रख। बेटा इसमें जो आपने दो रेफरेंस लिखने हैं वो इस नज्म के लिए, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहले मैंने जैसे बताया आपको कि आपने एक शेर जो है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। इसके अलावा एक शेर, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। ये दो शेर जो हैं आप एक नज्म के लिए रेफरेंस के तौर पर याद करें। इसके अलावा एक कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, उसका तर्जुमा, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। इसके साथ जो स्टार्ट की लाइन्स हैं वो आप याद कर लेंगे, उसके साथ आप ये दो रेफरेंस और एक कुरान का कोई आयत का तर्जुमा लिख देंगे तो आपके पास काफ़ी मवाद हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी तशरीह जो है आप अच्छे अल्फाज में याद करें, अच्छे अल्फाज में उसकी प्रैक्टिस करें। मफहूम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मफहूम ज़्यादा लंबा ना हो और बिल्कुल दो जुमलों से ज़्यादा बड़ा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि या दो जुमले में मफहूम वाज़े हो जाए। ये क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत आसान से, आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये तमाम एक्सरसाइज मैंने आपको कल करवा दी थी, इसको अच्छी तरीके से आपने कर लेना है। और इसके बाद अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। आपने ये तमाम तशरीह जो है इसकी रिटन प्रैक्टिस जब आपको कहा जाएगा तब आपने करनी होगी। फिलहाल आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, इसके मफहूम, और अभी जो चीज़ें आप समझ रहे हैं अगर इसमें कोई मसला है तो आपने पूछना है।